السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم کس بارے میں بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے جن و جنات کے بارے میں. تو مجھے تو ویسے وقت نہیں ملتا، جو ملتا ہے میں ضرور کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ لکھنے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی، اور ان کے بارے میں جاننا. ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اب ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں نا، ان میں کیسے ایکسپیرینس دکھاتے ہیں، ویسے ہی ایکسپیرینس ہے اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ضرور لے کے آؤں گی ایسی عجیب سی باتیں، انٹرسٹنگ باتیں. بچوں کو، لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں. تو بھیانکر باتیں نہیں بتاؤں گی، چھوٹی سی ہلکی سی باتیں، کوئی ڈر نہ جائے کہ یہ انسان کو ڈراتے بھی ہیں اور اپنا چہرہ دکھاتے بھی ہیں. پھر سے وہ اللہ کی حکمت سے جو ہوتا ہے نا کہ ایک پردہ ہوتا ہے، ایک پردہ رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان دیکھ نہیں پاتا یا دیکھ بھی لیتا ہے. اگر اس کی ذہن میں قوت والا دل ہے تو دکھ بھی جاتا ہے. تو نمازیں وضو میں یہ ہوتا ہے رہنے سے فائدہ کہ اس کے اگر دکھنے سے بھی جو ہوتا ہے نا کہ اثر نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے اثر. جو اگر انسان بندہ وضو میں ہے، فی الحال تو پسند نہیں کرتا کوئی بھی وضو میں ہو یا کیا کہتے ہیں، وضو میں ہو یا پاکی میں ہو، یا قرآن پڑھتا ہو یا قرآن سنتا ہو یا گھر میں قرآن لگا ہوا ہو. کتنی چیزیں میں جلدی سے بولنی. اگر پاک ہو، وضو میں ہو، قرآن اگر اس کے گھر میں چلتا ہو اور وہ قرآن حافظ ہو اور اس کی کچھ دعائیں بھی ملتی ہے اور گھر میں وہ لگایا جائے، اس کی جو دھونی ہوتی ہے، اس کی دھونی ہوتی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، ایک ہوا سی ہوتی ہے، اگر وہ لگا دی جائے گھر میں تو ان کا انٹری جو بہت مشکل ہو جاتی ہے. جیسے کہ آیتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے خوشبودار پتھر بھی ملتے ہیں جن سے لگانے سے، جن کی وجہ سے ان کو بے چینی ہو جاتی ہے. ایسے سنا ہے وہ نہیں آتے. میں نے اسی میں دیکھا ہے جو میں سنتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اور کر کے جو میں نے دیکھا ہے، میرے خیال میں 3 سال ہو گئے ہیں، اور یہ گھر جو ہے بہت بھاری گھر ہے جہاں ہم رہنے آئے ہیں. یہاں پر بہت ہی پریشانیاں، مشکلیں آئی ہیں، پر ہر چیز بتانا وہ نہیں لگا. پر آپ نے میری پہلے کے آڈیوز میں دیکھے ہیں میری حالت کیسی ہوئی ہے، کیونکہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اس کی دیواریں اور دروازے ایک جیسے ایک بھی نہیں ہیں. تو اس میں یہاں پر رہنے میں بہت مشکل ہے. پر جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ قرآن لگائے رکھتی ہوں اور وہ دھونی دیتی ہوں، پتھر ایسے خریدتی ہوں جس کی وجہ سے ان کا جو ہوتا ہے نا ایسا زبردست حملہ نہیں ہو سکتا. پر یہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بے وضو ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا غصہ کہاں تک جا رہا ہے. تو میں چھوٹی سی باتیں بتا دیتی ہوں جو ان سے شبہات رکھتی ہیں، ان سے اٹریکشن شروع ہو جاتا ہے، ان سے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا غصہ بہت ہائی ہوتا ہے. ہائی ٹیمپر جسے کہتے ہیں، ہائپر کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ہائپر. میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، پر جو ہوتا ہے ورڈ میں لکھ لیتی ہوں تاکہ بتا دوں. جسے ہائپر کہتے ہیں، ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ایسا کچھ ہونے لگتا ہے کہ وہ شدت جو ہوتی ہے نا غصے کی، کہ وہ لمٹ نہیں رہتی. تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا یہاں پر ہوتا ہے یا کسی نے آپ کے پر بھیجا ہوتا ہے کہ اس کے گھر تباہ ہو جائے یا اس کا گھر لٹ جائے، اور یہ کچھ ایسے قدم اٹھا لے جو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر جلن ہو کسی کو آپ سے تو اس میں جو ہے جادو کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ فوراً حملہ ہوتا ہے اسی وقت. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگی ہو تو اسی وقت گر جائے گا، لیکن جادو کے لیے اسے جانا پڑے گا، کرنا پڑے گا، دلوانا پڑے گا، دن لگ جائیں گے. لیکن اگر نظر لگے نا وہ اسی وقت گر جائے گا. تو آپ کیا کہو گے، کس کی پاور زیادہ ہے؟ تو وہ گرنا شروع ہو جائے گا، چوٹ اسے لگنے شروع ہو جائیں گے. تو کسی کی حسد میں، نظر میں، پر اس کے باوجود بھی
बंदा जो है ना अपने आप को वो नहीं शो करता कि वो अपने आप को यानी कि एक आम सा बंदा सा लेके आए, ना कि बहुत ज़बरदस्त या स्पेशल दुनिया के सामने। अगर वो अपने बच्चों की हिफाजत चाहता है, ख़ुद की चाहता है, तो नॉर्मल बन के ये इंसान दुनिया में आए, सामने आए। जितनी वो स्पेशलिटी करेगा कि मैं इतना स्पेशल हूँ, ये हूँ, मैं इतना ज़बरदस्त हूँ, इससे यह क्या होगा कि जब नज़र लगेगी तो सबसे पहला अटैक आप पे होगा। अटैक होगा तो क्या होगा, आप किचन में भागोगे किसी खाने के लिए, अपने आप को ख़राब करने की कोशिश करोगे, दिल मायूसी से शुरू हो जाएगा और ऐसे बलबले आने लगेंगे, जिससे आप कहते हो कि मायूसी के बलबले आने लगेंगे। बलबला का मतलब होता है कि बुखार सा जैसे आने, कोई वजह नहीं पर इंसान मायूस शुरू हो जाता है होना। ये सब इनकी निशानियाँ होती हैं। ये सब नज़र जो लगती है उसकी वजह से जिनजनाहत आपके पीछे आ जाते हैं। या आप जब जगह में जाते हैं वो जगह अच्छी नहीं होती, उसमें अजान नहीं होती या बहुत गंदी जगह होती है, उस जगह में कोई जुल्म ठहरा होता है, किसी ने जुल्म कुछ भी किया हो, तो वहाँ से भी असरात आ जाते हैं। ये बहुत लंबी बातें हैं, मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं ये बता दूँ कि सब कुछ तो बता दिए कि इनके असरात कैसे होते हैं, इनकी क्या कहते हैं, इनका साथ कैसे होता है। दूसरी बात जो आप जान सकते हैं आसानी से अपनी कैफियत से, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, क्योंकि उनको ये पता होता है, ये हमारे बारे में जानती है, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। या ये वजह हो सकती है कि आप पर किसी ने किया हुआ होता है तो उनको ये डर लगा होता है कि कोई इनके साथ ऐसा जानकारी आने वाली है जिसकी वजह से ये अभी हम तंग हो जाएंगे। तो इसकी वजह से भी आपके ऑटोमेटिकली नेट नहीं हो सकते या नेट में मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि मैं हर वक्त घर में जो हूँ ना बहुत सख्ती से कुरान लगाए रखती हूँ। और तकरीबन कितने महीने साल हो चुके हैं, 2 साल, कि ये सफ़र क्यों नहीं कर रहा, मैं आ रही हूँ वेट। तो मेरी बिल्ली जो है ना वो पागलों की तरह दरवाज़ा खोल के बैठ गई, मेरे ख्याल में बिल्ली है। अच्छा, तो आसानी से जो पता लगा सकते हैं वो होता है जानवर। माय गॉड, 1 मिनट में आती हूँ बाद में, खड़ने की ज़रूरत ही नहीं। बिस्मिल्लाह, हैरी मैं डरा दिया, अल्लाह अकबर। अच्छा, जो दूसरी बातें होती हैं ना, तो मैं बीमार भी हो जाती हूँ अक्सर काफ़ी, और मैंने बोला था मैं जल्दी बनाऊँगी और मैं नहीं बना पाई। इतने झगड़े शुरू हो गए, मैं बता नहीं सकती, कि बस इनकी ऐसे राज खोलने में कि अगर किसी को भी पता चल जाए तो वो अपने आप को संभाल लेगा। ये क्या मैं कहूँ अभी इसके बारे में, ये बहुत मुसीबत है। ये छोटी बात नहीं, पूरी तकरीबन ऐसे नहीं करना। बिस्मिल्लाह, मैंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया, बाहर कुरान लगा हुआ है। तो ना अगर घर में आपको किसी चीज़ से जानना है तो आपको पता चलेगा बिल्लियों से। बिल्लियाँ आप रखोगे ना तो उनकी आँखें बता देंगी कि मैं असर में हूँ या नहीं। और अक्सर कोई भी इंसान हो ना, तो अगर उसके ऊपर असर होता है तो उसकी आँखों से पता चलता है, क्योंकि आँखें में चमक नहीं होनी चाहिए। जब चमक आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मरबूत है। मरबूत का मतलब ये होता है कि वो बंधा हुआ है किसी असर में। तो मैं नहीं बता सकती, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। बीमार हो जाती हूँ और मैंने ये चैनल शुरू किया, ये मैं बताऊँगी कि ये बताऊँगी, और मैं कब से लेटी हुई हूँ और तकलीफ़ें मेरे पीछे नहीं छोड़ रही। तो मैंने अभी बहुत मुश्किल से बस सोच ही लिया कि मैं बताऊँगी। अभी मैंने कुछ बातें बताई हैं, आपको समझ में आई मैंने क्या बताया। मैंने बताया है कि जो हसद होता है ना, जादू से जल्दी असर करता है और जगह में असर होता है। अगर जगह अच्छी नहीं हो, वहाँ हामला को नहीं जाना चाहिए। दूर जगह, अंधेरी जगह जहाँ अजान नहीं गूंजती, हामला को नहीं जाना चाहिए। अक्सर अजाने वाली जगह भी होती हैं, पर रेगिस्तान होता है, वहाँ पर जुल्म किसी ने कुछ किया होता है, या वो एक गंदे काम का अड्डा होता है, तो वहाँ पर भी नाचते हैं ये लोग। और जो इनको कमज़ोर करने की जो अलामतें मैं बता चुकी हूँ, इनके पत्थर मिलते हैं जिन्हें जलाना पड़ता है घर में रोज़, मगरिब से पहले, ग़ुरूब और तुलू के वक्त, यानी जब सूरज डूब जाए, जब सूरज निकले, ये दोनों चीज़ों में इस पत्थर को जलाना ज़रूरी होता है।
ویسے میں نے سنا ہے اس کا کچھ ایسا علامت نہیں ہے، پر میں نے سنا ہے کہ یہ نفرت کرتے ہیں اس خوشبو سے، اور انشاءاللہ میں دکھاؤں گی۔ بہت بہت رنگ کے پتھر ہیں، کالے سے لے کے براؤن سے وائٹ تک آ جاتے ہیں یہ، اور چمکدار بھی ہوتے ہیں، میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور کیا بتانا تھا، اچھا بہت سی باتیں میں اتنی سی بات بتاؤں کہ جو اور بھی باتیں بتانی ہیں، اس میں نہیں بیٹھی رہوں گی۔ سب سے پہلی جو چیز اگر آپ میں اثر ہوا ہے نا، آپ کے اندر جلن پیدا ہو جائے گی اور بدبو پیدا ہو جائے گی۔ جلن اور بدبو، آپ کے جسم سے بدبو شدت کی آئے گی، اور آپ کا دل جو ہے وہ جلتا رہے گا، چھوٹی چھوٹی بات میں جلن شروع ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز کا اثر وجود پکا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ ہے، آپ خود ہی اپنے آپ کو ہلکا کر سکتے ہو، نکال سکتے ہو، اپنا خود علاج کر سکتے ہو۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت کر سکتے ہو روزانہ، بہت اچھا ہے۔ نہیں کر سکتے تو پھر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اس کی تلاوت اتنی بہتر ہے کہ اس کا فائدہ بتایا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک کی ہر صورت اتنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کیا کیا فائدے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بس یاسین کے فائدے ہیں تو یاسین پڑھو، کوئی کہتے ہیں واقعہ کے فائدے ہیں۔ آپ قرآن پورا ہی پڑھ لو، کتنے دن لگیں گے؟ 6 دن لگیں گے، آپ پورا قرآن پڑھ لو گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتا دی، انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ بلاگ میں۔